آج ہماری آیت نمبر 156 اور 157 سورۃ بقرہ۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب انہیں کوئی پہنچتی ہے تکلیف، کوئی مصیبت، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر رحمتیں ہیں من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور نوازشیں ہیں۔ صلوات کا آپ لکھ سکتے ہیں نوازشیں ہیں من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، رحمتیں ہیں۔ فاولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیات ہے۔ اگر آپ اس سے پیچھے پچھلی آیت سے ریلیٹڈ کریں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خبر دی ہے کہ دنیا مصیبت کا گھر ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا کرے گا، اس لیے ان کو صبر کا حکم دیا گیا اور ان کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا وبشر الصابرین، اور ان کو خبر دی کہ مومن بندہ جب اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبر پہ اس کو 3 بھلائیاں دیتا ہے۔ ایک، صلوات، اللہ تعالیٰ کی بندوں کو دی ہوئی جو صلوات ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور ہدایت کے رستوں کی جو ہے رہنمائی بھی کرتا ہے، اس کی طرف رستوں کی طرف آسانیاں کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا اس آیت میں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ تینوں چیزیں کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور صبر کے وقت کون سا صبر کا طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ ابن ابی دنیا یونس بن یزید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے ربیہ بن عبد الرحمن سے پوچھا کہ صبر کی آخری حد کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم مصیبت کے دن اس طرح ہو جس طرح تم مصیبت سے پہلے تھے، یعنی لگے ہی نہ کہ تجھ پہ کوئی مصیبت آئی ہے۔ ہر مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، چراغ بجھ جائے، جیسے ہمارے یہاں اب لائٹ جاتی ہے، پھر اس طرح کانٹا چپ جائے، کئی دفعہ کام کرتے کرتے سوئی چپ جاتی ہے، کئی دفعہ ہم جو شرعی پردہ کرتے ہیں یا اسکارف پہنتے ہیں تو اکثر اس کی پن چپ جاتی ہے، نماز فوت ہو جائے، ہونی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازیں ریگولر کرے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ کا فرمان ہے کہ ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف دے وہ مصیبت ہی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے، یعنی جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے اسی وقت صبر کریں، بعد میں تو صبر آ جاتا ہے۔ اور آنسوؤں کو ابن آدم قابو میں نہیں رکھ سکتا، انسان کی محبت اپنے بھائی کی طرف فطری عمل ہے، یعنی آپ کو بعض تکلیفیں ایسی ہیں جو آپ کی آنکھ سے آنسو نکال دیتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن زبان سے آپ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو آپ کے صبر سے مانع ہو یا آپ کو صابر لوگوں میں لکھنے میں رکاوٹ بنے۔ مشکلات اور مصائب سے نجات کا سب سے اہم طریقہ صبر ہے، اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی تدبیر حاصل کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے جس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو اس کام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ موجودہ دنیا انعام کے لیے نہیں ہے، امتحان کے لیے۔ جس دن یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی، آپ کا سارا اضطراب، آپ کی ساری بے چینی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو کلمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اگر مال چلا گیا تو ہم نے بھی تو چلے جانا ہے، کیا سدا ہم نے یہاں رہنا ہے؟ کوئی پیارا بچھڑ گیا تو ہم نے بھی بچھڑ جانا ہے، ہم نے یہاں سدا نہیں رہنا۔ تو صبر کا پچھلی آیت میں جیسے میں نے کہا نا، اس کے ساتھ اس کا ذکر کیوں کیا گیا کہ بندہ مومن کی بھی آزمائش ہے اور عام دنیا دار کی بھی ہماری آزمائش ہے۔ اس میں 3 چیزوں کا اقرار ایک بندہ مومن کرتا ہے، انا للہ، یہ کہ ہم تمام سب اللہ کی ملکیت ہے،
ہم خود بھی، ہماری ہر رشتہ بھی، ہماری ہر چیز بھی، کچھ بھی ہماری اپنی نہیں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ مالو، نہ دولت، نہ جداد، نہ جسم، نہ جان، تو ہر چیز اللہ ہی کی تو ہے، مالک بھی وہ ہے، ملکیت بھی اس کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں انسان کے رنج و غم اور درد و مسرت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ کی دی ہوئی محبوب چیزوں کو اپنا سمجھتا ہے، اور جب ذہن سے یہ خیال ہی نکال دیا جائے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، میرا نہیں، عارضی طور پہ اس نے مجھے استعمال کے لیے دیا، تو پھر رنج و غم کا، ملال کا موقع ہی نہیں رہتا۔ اور پھر وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہمیں بھی اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی دنیا کے رنج و غم خواہ کتنے ہی بڑے ہوں، سب آنی جانی اور عارضی چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ ختم نہیں ہوگی تو ان قریب چھوڑ کر ہم مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اس لیے ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور تیسری چیز جو اس کے اندر ہمیں ملتی ہے، یہ مصیبتیں اور آزمائشیں یوں ہی بیکار نہیں آئیں، راجعون، ہمیں اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے واپس جانا ہے، تو پھر میں نے جا کے حساب دینا ہے، تو یہ بیکار نہیں ہے، ان کا اجر و ثواب آخرت میں ضرور ملے گا۔ جو صبر سے برداشت کرے گا ان چیزوں کو، حق پر ثابت قدم رہے گا، جو اللہ کی رضا کو ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا، اسے استقامت کا اجر ضرور ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ 4 دعائیں جس میں شامل ہو جائیں، جس کو حاصل ہو جائیں، اس کے لیے جنت میں گھر ہے۔ پہلی یہ کہ اپنے سب کاموں میں اللہ سے التجا کرے، نمبر 2 مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور نمبر 3 نعمت الہی پر الحمدللہ کے، اور جب کوئی گناہ اس سے ہو جائے تو استغفر اللہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان والوں پر پے در پہ مصیبتیں پڑتی رہتی ہیں، کبھی صدمہ جان پر ہے، کبھی مال پہ نقصان ہے۔ یہ سب چیزیں جب اس پہ صبر کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے پاس گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی عنایت اور رحمت ہی ہے کہ تکلیف بھی کفارہ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس رفع درجات کا سبب بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دنیا کے نقصان کو آخرت کے دائمی اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے۔ جیسے میں نے کہا، موجودہ دنیا انعام کی نہیں، امتحان کے لیے بنائی گئی، سو آپ نے امتحان کی تیاری کر کے اس میں پورا اترنا ہے۔ اور امتحان کیوں ہے؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون اظہار امتحان میں سنجیدہ ہے اور کون سنجیدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مصیبت کے وقت دل سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کی تلافی فرماتے ہیں اور اس کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل کو 3 اجزاء میں تقسیم فرما دیا، حسن معرفت اللہ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اچھی معرفت، حسن طاعت اللہ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اچھی اطاعت، اور حسن صبر یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اچھا صبر کرنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے خامن حضرت ابو سلمہ ایک روز میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے کہ آج تو میں نے زبردست حدیث سنی، میں بہت خوش ہوا ہوں۔ اور حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واللہ لی خیرا منہا، یعنی اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب دیتے اور بدلہ بھی دیتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر یہ دعا پڑھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واللہ لی خیرا منہا۔ لیکن مجھے خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے، اور جب میری عدت گزر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مجھے نکاح کا پیغام دیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا بہترین نیم البدل ملے گا، اور اجر تو ملے گا ہی ملے گا، آخرت تو سب رہے گی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی رنج اور مصیبت پہنچے اس پر گویا زیادہ وقت گزر بھی جائے پھر اسے یاد آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو مصیبت کے صبر کے وقت جو اجر ملتا ہے وہی اب ملے گا۔ کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے نا، اچانک بیٹھی بیٹھی یاد آ جاتا ہے، فوراً یہ پڑھ لیا۔ کسی نے دل دکھایا، وقت گزر گیا، بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ جاتی ہے بات، اس نے اس وقت میری بڑی انسلٹ کی تھی، میرا بڑا دل دکھایا تھا، فوراً یہ پڑھ لیا، اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس وقت پڑھنے کا ملا تھا، کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے بہترین آپ کے پاس کلمہ ہے، جب کبھی دکھ پرانا یاد آئے، خدا نہ خواستہ نیا ملے، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر میں سے نکلا نہ تھا کہ ابو طلحہ حولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا، کہا سنو میں تمہیں خوشخبری سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، بتا تو نے اس وقت کیا کہا؟ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد میں رکھو۔ تو بہت خوبصورت احادیث ہیں اور قرآن اور سنت ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ ہمیں کافروں کی طرح چیخیں نہیں مارنی، خوشی کے وقت میں بھی ہاں ہو نہیں کرنا اور غم میں بھی چیخیں نہیں مارنی، منہ نہیں پیٹنا، کپڑے نہیں پھاڑنے، نواخوانی نہیں کرنی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ دیکھیں غم اس نے دیا ہے، نکالے گا بھی وہی، اور اگر وہ نہ بھی نکالے تو ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے جو پیارے بچڑ گئے ہم انہیں واپس نہیں لا سکتے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو میرے اللہ نے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث میں ہے، ہمیں صبر کرنا ہے ہر ٹوٹی ہوئی چیز پہ، ہر بکھری ہوئی چیز پہ، ہر بچھڑی ہوئی چیز پہ، ہر گمی ہوئی چیز پہ، صدمہ جان پہ آئے، بیماری آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات بہت زیادہ بیماری آتی ہے تو واہ ویلا مچانے سے چلی نہیں جاتی۔ صبر سے آپ ڈاکٹر کے بھی جائیں، علاج بھی کروائیں اور صبر سے اس میں سے گزریں تو بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے اور اجر بھی مل جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کی صلوات بھی ہوتی ہے اور اللہ سیدھے راستے پہ رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔